सोचिए, अगर किसी मुल्क के लोगों को ये यकीन ही ना हो कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनकी इज्जत महफूज रहेगी और मुल्क उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो क्या वो मुल्क मजबूत रह सकता है? जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। इसी सवाल का जवाब है फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हुकूक को एक खास अहमियत दी गई, इसलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया और ये हुकूक आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फैले हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, ये ख्याल आया कहाँ से? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनों का मुताला किया और ख़ास तौर पर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन यानी बिल ऑफ राइट्स से तहरीर हासिल की। अमेरिका में जिस तरह मुल्क की ताकत को लोगों के हुकूक से लिमिट किया गया, इंडिया ने भी वही उसूल अपनाया, लेकिन अपनी समाजी रियलिटीज़ के मुताबिक। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 अक्सर इंडिया का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है हुकूमत पर लगाई गई कानूनी पाबंदियां ताकि लोगों के हुकूक महफूज रहें। और ये सिर्फ कागजी वादे नहीं है, बुनियादी हुकूक काबिल निफाज यानी जस्टिसएबल है। यानी अगर मुल्क या हुकूमत इन हुकूक की खिलाफ वर्जी करे तो एक आम आदमी भी सीधा अदालत जा सकता है। यही चीज़ बुनियादी हुकूक को ताकतवर बनाती है। सबसे अहम बात यह है कि ये हुकूक बगैर किसी भेदभाव के तमाम लोगों को दिए गए हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मजहब कुछ भी हो, ज़ात या ज़बान कुछ भी हो। इन बुनियादी हुकूक का असल मकसद सिर्फ आज़ादी देना नहीं, बल्कि तमाम लोगों की बराबरी को यकीनी बनाना, हर इंसान की इज्जत और वक़ार की हिफाजत करना, अवामी मुफाद को तरजीह देना और सबसे बढ़कर कौम की वननेस और यूनिटी को मजबूत करना। इसलिए कहा जाता है कि बुनियादी हुकूक सिर्फ कानूनी आर्टिकल्स नहीं, बल्कि एक आज़ाद, बावकार और यूनाइटेड इंडिया की बुनियाद है। इंडिया के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें हम पहले ब्रीफली देखते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 तक आता है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 से 30 तक आता है। छठा है राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 31 में आता है। सातवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आता है। साथ ही याद रख लो 1978 की 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और इस राइट को एक लीगल राइट बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंडर आता है। यानी अगर इस टाइम पे देख लें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना इसलिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हर एक सिटीज़न को क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से राइट्स मिलते हैं मुल्क के अंदर। जब एक सिटीज़न को ये चीज़ें क्लियरली पता होंगी तभी वो आगे बढ़ सकता है और मुल्क भी तरक्की कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि 2025 तक या अभी भी 2026 में आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कितना तकरार होता है। अपोजिशन का मानना है कि सरकार कानून बदल बदल के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खोखला कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, राहुल गांधी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन की एक किताब लेके लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा। इसलिए मैंने भी सही समझा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि पार्लियामेंट के अंदर किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अब इस टेबल में सारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीफली समझते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। आर्टिकल 14 में लिखा है कि कानून के सामने हर एक शख्स बराबर होगा और हर एक शख्स को बराबरी का इंसाफ मिलेगा। आर्टिकल 15 में लिखा है कि मजहब, नस्ल, ज़ात, जिन्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसी तरह आर्टिकल 16 में लिखा है कि सरकारी मुलाजमत को लेके हर एक शख्स को बराबर मौका मिलेगा।
یعنی کہ نوکری حاصل کرنے میں کوئی بھی اونچ نیچ یا بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 17 میں لکھا ہے کہ اچھوت پن یعنی انٹچیبلٹی یا چھوا چھوت کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے رواج پر روک لگا دی گئی ہے۔ اور آرٹیکل 18 میں لکھا ہے کہ فوجی اور تعلیمی ٹائٹلز کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنے نام کے سامنے کسی قسم کا کوئی ٹائٹل نہیں لگا سکتا۔ دوسرا فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو فریڈم۔ یہ آرٹیکل 19 سے آرٹیکل 22 تک آتا ہے۔ آرٹیکل 19 کے انڈر فریڈم یعنی آزادی سے جڑے 6 رائٹس آتے ہیں، جس میں پہلا ہے سپیچ اینڈ ایکسپریشن، یعنی ہر ایک پرسن کو بات کرنے اور خود کو ایکسپریس کرنے کا حق ملتا ہے۔ دوسرا ہے اسمبلی یعنی جمع ہونے کا حق۔ تیسرا ہے ایسوسیشن بنانے کا حق۔ چوتھا ہے موومنٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا حق۔ پانچواں ہے ریزیڈنس یعنی کہیں پر رہنے کا حق۔ اور چھٹا ہے پروفیشن یعنی کام کرنے کا حق۔ یعنی اس آرٹیکل 19 کے انڈر ہر ایک پرسن کو یہ 6 رائٹس ملتے ہیں۔ آرٹیکل 20 جرم کرنے والے لوگوں کو سزا کے معاملے میں پروٹیکشن دیتا ہے یعنی بچاتا ہے، کیونکہ اس آرٹیکل 20 کے 3 پارٹس میں اچھی طرح سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح کا سزا ہونا چاہیے۔ یہ سارے آرٹیکلز ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ابھی اس ٹیبل میں بریفلی دیکھ لو۔ آرٹیکل 21 اپنی لائف کو بچانے اور پرسنل آزادی حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 21A ایلیمنٹری یعنی بیسک لیول ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 22 میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اریسٹ یا ڈیٹین کیا گیا ہو تو وہ کس طرح خود کو بچا سکتا ہے۔ تیسرا فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن۔ اس میں آرٹیکل 23 اور 24 آتے ہیں۔ آرٹیکل 23 ہیومن ٹرافیکنگ یعنی انسانوں کے کاروبار اور فورسڈ لیبر کو روکتا ہے۔ اس فورسڈ لیبر کو کشمیری میں بیگر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 24 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو نوکری کرنے سے روکتا ہے۔ چوتھا فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن۔ اس میں آرٹیکل 25 سے 28 تک آتے ہیں۔ آرٹیکل 25 کانشنس یعنی ضمیر کی آزادی اور مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی آزادی دیتا ہے۔ آرٹیکل 26 ریلیجس افیئرز کو مینیج کرنے یعنی مذہبی امور کے انتظام کی آزادی دیتا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 27 کسی بھی مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس ادا کرنے سے آزادی دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 28 کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یعنی تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم یا عبادت میں شرکت کی آزادی دیتا ہے۔ پانچواں فنڈامنٹل رائٹ ہے کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس۔ اس میں آرٹیکل 29 اور 30 آتے ہیں۔ آرٹیکل 29 مائنارٹیز کی لینگویج، سکرپٹ یعنی رسم الخط اور کلچر کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 30 مائنارٹیز کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یعنی تعلیمی ادارے اسٹیبلش کرنے اور ان کو چلانے کا حق دیتا ہے۔ چھٹا فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز۔ اس میں آرٹیکل 32 آتا ہے۔ یہ آرٹیکل 32 فنڈامنٹل رائٹس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہر ایک سٹیزن کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حق دیتا ہے۔ اس میں کچھ ریٹس آتی ہے جن میں ہیبیز کارپس، منڈامس، پروہیبیشن، سرٹیورری اور کیو وارنٹو آتی ہے۔ یہ ساری ریٹس بھی ہمیں آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب ان فنڈامنٹل رائٹس کے فیوچرز یعنی خصوصیات دیکھ لو۔ پہلا یہ کہ ان میں سے کچھ رائٹس صرف انڈیا کے سٹیزنز کو حاصل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سب کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ملک کو پاور ہوتا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس پر ریزنیبل ریسٹرکشنز یعنی معقول پابندیاں عائد کرے، لیکن یہ طے کرنا کہ ایسی پابندیاں ریزنیبل ہے یا نہیں، یہ عدالتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس جسٹسیبل یعنی قابل سماعت ہے، یعنی اگر ان کی خلاف ورزی ہو تو لوگ ان کے نفاذ کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ایمرجنسی کے دوران ان فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، ایکسیپٹ آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 21 کے تحت آنے والے رائٹس کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 19 کے تحت آنے والے 6 رائٹس تبھی سسپینڈ ہو سکتے ہیں جب کسی جنگ یا ایکسٹرنل ایگریشن کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی لگی ہوگی، ورنہ اگر کوئی انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے ایمرجنسی ہوگی تو اس ٹائم پہ آرٹیکل 19 سسپینڈ نہیں ہو سکتا۔
ان فنڈامنٹل رائٹس کا سکوپ آف آپریشن کچھ آرٹیکلز جیسے آرٹیکل 31A 31B اور 31C کی وجہ سے لمیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگرچہ کچھ لاز فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن بھی کرتے ہیں، تب بھی ان لاز کو یہ آرٹیکلز یعنی 31A B C بچاتے ہیں۔ یہ بھی ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 33 کے تحت آرمڈ فورسز، پیراملٹری فورسز، پولیس فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور باقی اسی طرح کی سروسز کے لیے یہ فنڈامنٹل رائٹس یا تو سسپینڈ یا لمٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 34 کے انڈر بھی فنڈامنٹل رائٹس کو لمٹ یا سسپینڈ کیا جا سکتا ہے اگر کہیں مارشل لا لگا ہوگا۔ مارشل لا کا مطلب اگر کہیں پہ ایب نارمل سرکمسٹنسز یعنی غیر معمولی حالات کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرانا ہو تو وہاں پہ ملٹری رول لگایا گیا ہو۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو یہ مارشل لا نیشنل ایمرجنسی سے الگ ہوتا ہے۔ ان فنڈامنٹل رائٹس میں زیادہ وہ ہے جو ڈائریکٹلی انفورسیبل یا سیلف ایگزیکیوٹری یعنی خود نافذ العمل ہے، جبکہ کچھ فنڈامنٹل رائٹس کو عمل میں لانے کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے۔ باقی ابھی تک ہم نے اس لیکچر میں فنڈامنٹل رائٹس کو بریفلی پڑھا۔ اب ہم اگلے لیکچر یعنی اس لیکچر کے پارٹ 2 میں فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ تھینک یو۔